السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹی آر اردو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان امین انکا اسٹوڈیو سے حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی جو امریکہ سے آئے ہیں اس وقت موجود ہیں، جناب عبد المالک مجاہد صاحب کہ ہاں یہ جسٹس فار آل کے مقصد کے تحت ہم جو ہے اپنی مہم چلائے ہوئے ہیں۔ یہ جسٹس فار آل سے مراد یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اقلیت یہ باقی جتنے بھی اقلیت ہیں، باقی جتنے بھی ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ ان پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اقدامات کر رہے ہیں۔ تو پہلے میں آپ کا تعارف کرواتا ہوں جناب عبد المالک مجاہد صاحب سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ترکی میں ہمارا آخری دن ہے اور 2 مرتبہ ایران پینے کو ملی ہے۔ جی، آئران لسی ہے، میں آپ کے اپنے ناظرین کو یہ بتا دوں، یہاں لسی جو ہے اس کو آئران کہتے ہیں۔ جی جی جی، وہ لسی جو کہ دیہات میں دہی سے بنی ہوتی ہے، یعنی شہر کی لسی نہیں جس میں آپ نے میوے جات پہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا جناب مجاہد صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کا پاکستان سے کہاں سے تعلق ہے اور پاکستان سے امریکہ کب شفٹ ہوئے اور کس وجہ سے شفٹ ہوئے؟ میں نواب شاہ سندھ پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں پاکستان سے امریکہ 1981 میں تعلیم کے لیے گیا تھا اور 2 سال کے بعد میں واپس پاکستان آنا چاہتا تھا۔ اچھا، لیکن میری امی محترمہ کے علاوہ سب لوگ یہ کہتے تھے اتنی جلدی کیا ہے۔ اچھا ٹھیک۔ تو پھر میں امریکہ اور امریکیوں سے ملنا اور ہوا نے کام شروع کر دیا۔ تو پھر مجھے لگا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ مسلمان پائے جاتے ہیں تناسب کے اعتبار سے بھی خوش ہے، لیکن مسلمان اتنے پڑھے لکھے اور امریکیوں میں بہت ہے۔ تو اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے جس سے دین کے مقاصد حاصل ہوں، میں نے پھر وہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ تو مجھے 42 سال ہو گئے۔ اچھا 42 سال آپ وہاں پہ ہیں، آپ میرا خیال ایز اے اسٹوڈنٹ کے طور پہ گئے تھے اور وہاں پہ آپ نے اپنی جاب وغیرہ شروع کر دی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ، زیادہ تر جو مسلمان پڑھے لکھے وہ امریکہ میں ہیں، لیکن سے یہ نہ ہو سکتا کہ باقی ممالک جو مسلمان ممالک کے پیچھے رہ گیا وہاں ایجوکیشن دینے کے لیے کوئی ایسا سسٹم ہوا جائے کہ اس کی جو پاکستان پیچھے جو پاکستانی یا ترک ہے یا باقی جتنے بھی مسلمان ہیں افغانستان ہے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے جو پاکستانی وہاں پر یا مسلمان ہیں وہ اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ امریکہ میں جن پاکستانیوں کو میں جانتا ہوں، جی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جو کوئی اسکول نہ چلا رہا ہو، جس نے وہاں کوئی اسپتال نہ کھولا ہوا ہو یا ویسے پیسے نہ بھیج رہا ہو امریکہ سے۔ اور یہ اسکول جو ہے پاکستان میں چلا پاکستان ٹھیک ہے، اور اسی طرح سیدنا کے ادارے بھی وہاں چلا رہے ہیں لوگ۔ امریکہ سے پاکستانی جو ہیں ہر سال $2 بلین سے زیادہ ڈالر جو ہیں وہ پاکستان بھیجتے ہیں، تو اس اعتبار سے اکثر لوگ خدمت کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ بتائیے، آپ امریکہ میں آباز ہیں، آپ پاکستان میں بھی ہر سال آنا جانا لگا رہتا ہوگا، اب ترکی جب آئے ہیں، ترکی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اور جب پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے کس قسم کا پروگرام لے کے جاتے ہیں؟ وہاں پہ پاکستانیوں کو کیا جو پیغام وغیرہ دیتے ہیں کہ کیا کیا جائے تاکہ ان کا بھی معیار زندگی جو ہے بہتر ہو، ان کی سوچ میں تھوڑا سا فرق آئے؟ بدقسمتی سے پاکستان کے لیے میں بہت کچھ نہیں کرتا، میرے زیادہ تر کام جو ہے امریکہ ہی میں ہے۔ بس کبھی کبھار کسی کچھ لوگوں کی مدد کرنی ہو تو وہ ہم تھوڑا بہت کرتے ہیں، لیکن وہ اتنی قابل قدر چیز نہیں ہے، نہ مستقل بنیادوں پر ہے۔ تو لیکن محبت ہے، دعا ہے پاکستان کے لیے۔ جو میں کام کرتا ہوں امریکہ میں، اس میں 3 ادارے ہیں جی۔ ایک کا نام ہے ساؤنڈ ویژن اور ویب سائٹ ہے soundvision.com۔ یہ مغرب میں اسلام پہ کس طرح عمل کیا جائے اسی کے بارے میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی 4-5 ہزار سے زیادہ ہم نے پروگرام بنائے ہیں۔ امریکہ میں خاندان کے کس طرح خیال رکھا جائے، بچوں کے کس طرح تربیت کی جائے، پھر وہ اپنے اسلام اور اپنی ثقافت میں قائم ہو، نہ امریکی ہونے میں پیچھے ہو نہ مسلمان ہونے میں پیچھے ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی تضاد کا شکار نہ ہو۔ تو یہ ایک ادارہ ہے۔ دوسرا ہمارا ادارہ اس کے تحت چلتا ہے مسلم نیٹ ورک ٹی وی ہے جی۔ تو مسلم نیٹ ورک .tv اس کی ویب سائٹ ہے۔ یہ 24 گھنٹے کا ہمارا روزانہ ٹیلی ویژن ہے، اور جو سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں جاتا ہے
اور ایپل ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی، راکو، سمسنگ سب پہ ملتا ہے. اور آپ اپنے جو ٹیلی فون ہے جی اس پر بھی، اینڈرائڈ پر اور آئی فون کن پر آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں. تیسرا ہمارے ادارہ ہے جس کے خاطر میں یہاں آیا ہوں ترکی میں، اور وہ ہے جسٹس فار آل. یہ مسلمانوں کی امریکہ میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، اور ہم مختلف مسلمان اقلیت جن مشکلوں کا سے درپیش ہیں اس سلسلے میں ان کی امریکہ میں رہتے ہوئے اپنی حکومت میں دباؤ ڈالتے ہیں کہ بدل کرے. مثلاً روہنگیا مسلمان ہیں برما کے، کو مدت سے پریشان ہیں. پاکستان کو اللہ عزت دے، میں یورپ میں جس کسی ملک میں گیا تو وہاں جو روہنگیا لیڈر ملے وہ سب پاکستان کے پڑھے لکھے. اچھا. اور پاکستان آئے، پاکستان سے تعلیم حاصل کی، پاکستان کے شہری بنے. اب وہ مختلف جگہ یورپ کے ملکوں میں روہنگیا لیڈر سمجھے جاتے ہیں. تو دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں جس نے روہنگیا کو تعلیم و تربیت کی اجازت دی. تو امریکہ سے جو ہے ہم نے 2 بلین سے زیادہ ہماری حکومت نے پیسے روہنگیا مہاجرین کے لیے دیے ہیں بنگلہ دیش میں ان کا خیال رکھنے کے لیے. اور یہ سب ہمارا کام ہے جسٹس فار آل کا. ٹھیک. اسی طرح وہ مسلمان جن کے بارے میں پاکستان میں اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی کیونکہ لیکن پاکستان چپ کے مدد کرتا ہے. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کی بیویاں کو چینیوں نے بند کیا ہوا تھا پاکستانی ہوتی، اور پاکستانیوں نے انہیں رہا کرایا چپ کے. لیکن ترکی میں وہ بے پناہ ہوتے ہیں تو ان کے سلسلے میں ہم نے قانون بنایا امریکہ کے اندر. اور وہ قانون یہ ہے کہ چین سے جو چیز بھی درآمد کی جائے گی امریکہ میں ان کو یہ سند دینی پڑے گی درآمد کرنے والوں کو کہ اس کے بنانے میں، ان چیزوں کے لانے میں وہ مسلمانوں کی کوئی غلامانہ مزدوری شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے $500 ملین کی درآمدات روکی گئی ہے پچھلے ایک سال کے اندر چائنا سے. ٹھیک ہے. تو اس وقت ہماری خاصی توجہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر. اس طریقے کے بعد 200 کے قریب 200 ملین مسلمان ہیں اور خاصا ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اسی طرح کا ظلم ہو رہا تھا 1947 سے پہلے. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں پاکستان دیا جائے اس لیے کہ نافت میں ہمارے متناسب آبادی کے مناسب تم ہمیں ملازمت دے رہے ہو نہ سیاست میں، تو ہمیں دونوں کے غلامی میں نہیں رہے اور پاکستان بنا لیا. لیکن جو پیچھے رہ گئے لوگ اب دوبارہ اسی مسئلے کا شکار. اور یہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں کشمیر میں تو ظلم ہو رہا نظر بھی آ رہا ہے، لیکن جو مسلمان آباد ہے ہندوستان میں یا بھارت میں یا انڈیا میں، اب یہ نام چینج کرنے کے چکر میں انڈیا میں، اب وہاں پہ مسلمانوں کی جسے کہہ سکتے ہیں کوئی جسے کوئی سے نہیں ہے، کچھ وہ کر نہیں سکتے. حالانکہ اتنی بڑی آبادی، پاکستان سے زیادہ آبادی وہاں پر مسلمان، لیکن دنیا پاکستان سے زیادہ تو نہیں ہے. یہ اعداد و شمار کے اعتبار سے بات صحیح نہیں ہے. پاکستان میں ہندوستان سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے اعداد و شمار پڑھتے تو شمارے کے مطابق جی. لیکن مسلمان یہ کہتے ہیں ہم زیادہ ہیں، ہمیں شمار کم کیا جاتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ان کو اس طریقے سے جو ہندوؤں کو جو رائٹس ملتے ہیں مسلمانوں کو اس طرح کے رائٹس نہیں ہیں، اور وہ دنیا کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. کل آپ اپنے سیمینار میں بتا رہے تھے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو جو لائف جو ہے وہ بہت جسے کہہ سکتے قسم پرستی کی حالت میں گزر رہی ہے. اس پر میں کچھ بھی ہند پر ٹرکی میں اور دنیا کو کوئی کو اپنے آپ کو ہندوستان جو ہے وہ ایک بڑا ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے، ہر ایک کو رائٹ ہے، ہر ایک کو کچھ مل رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو وہ اختیارات نہیں، وہ رائٹ ہیں جو کہ ملنے چاہیے. اس بارے میں کیا کہیں؟ ہندوستان بہت کچھ جھوٹ بولتا ہے جی اور اس کے جھوٹ کو جھوٹ کہنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں دنیا کے اندر. دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس بتایا جائے. مثلا یہ کہ برہمن ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں 3.5% ہیں. ٹھیک ہے. حکومت میں سرکاری ملازمتوں میں 61% ہیں. کتنا فرق ہے، صحیح کہہ رہے ہو. اور مسلمان جو ہیں 14 سے 15% ہیں جی، اور سرکاری ملازمت میں 1% ہے. اس سے اندازہ کری. اچھا یہی صورتحال تھی 1930s اور 1940s میں جی. اسی لیے قائد اعظم مسلم نے کہا کہ ہمارے ساتھ کیا کر رہا تھی، ہمارے ملازمت سے تو ہمارے آبادی کے مطابق ہمیں سیاست میں اتنا موقع دو، اور وہ ہندو دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وجہ سے پاکستان کے مطابق کیا گیا.
اور ظاہر سی بات ہے پاکستان میں کیا کرو گے؟ تو اسلام کے نام پہ ہم نے پاکستان بنایا. جی اس وقت دوبارہ وہی صورتحال مسلمانوں کی ہو گئی ہے. اچھوت حکومت پہ زیادہ ہے, اچھوت تعلیم میں زیادہ ہے, جی اچھوت کئی چیزوں میں آگے ہیں. اچھے ان کو معاشی طور پر ان کو مسلمانوں سے نیچے سمجھا جاتا ہے, لیکن مسلمانوں کو اس وقت انہوں نے اچھوت جیسا درجہ دیا ہوا ہے. ہندو فقہ جو ہے, ہندو کتاب مانو سمرتی کہتے ہیں, اس میں اگر آپ پڑھیں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کا ان کی فقہ میں وہی مقام ہے جو اچھوتوں کا. اچھوتوں کا بالکل صحیح. لیکن یہ مسلمانوں سے اکوانے ڈرتے تھے. ابھی بھی ٹیکٹر کی پٹائی کر رہے ہیں, کسی دن کھڑے نہ ہو جائیں. صحیح کہہ رہے ہو. اور ظلم مسلسل ہوتا رہتا. میں مثال دیتا ہوں کہ جہاں گروگاؤں وہ جگہ ہے, گاؤں تو نہیں ہے, بہت بڑا شہر جو ہے ہندوستان کے دلی کے ساتھ لگا ہوا ہے, اور وہی دلی کا ایئرپورٹ بھی ہے, بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں. وہاں 218 میں 150 جگہ مسلمان نماز پڑھتے تھے جمعے کی. ٹھیک ہے. آج صرف 10 جگہ پڑھتے ہیں. دیکھیں نا, بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اب وہ مسلمان کہتے ہیں میں مسجد بنانی چاہتا تو مسجد بنانی چاہتے. دیکھیے ہے کہ یہ تو اپنے آپ کو ایک سیپریٹ اسٹیٹ کے طور پر پیش کرتا ہے. صحیح پیش کرتا ہے دستور کے مطابق. انلن جو اس دستور میں چلا نہیں کر چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فورن آفس میں دیکھیں بڑی تعداد میں ہمارے مسلمان جو ہے. ہاں, تو 2 جگہ مسلمانوں کو نہیں رکھا ہوا ہے. ایک تو فارن آفس میں تاکہ لوگوں کو بتاتے پھرے کہ یہاں پہ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری انہیں کہتے 2-3 خانوں کو پھر انڈسٹری میں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان کی ماں بھی ہندو ہو سکتی ہے, ان کی گرل فرینڈ یا بیوی بھی ہندو ہو سکتی ہے, لیکن 2-3 خانہ پہ لگا ہوا اور سارے خانوں پر ترک جو ہے اور تو اور پاکستانی بیٹھنے کے بعد کیا بات ہے بھائی, خانہ خان تک لگا ہوا ہے. ان کو یہ نہیں پتا وہ خان تو وہ بہت بڑا غلام ہے, وہ تو ہاتھ جو کے جو کہتے ہیں وہ کرتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے کتاب ترکی زبان میں اس کے آپ کا ترجمہ میں ہے ہندوستان میں ہٹلرزم یا نازیزم, اس بارے میں یعنی آپ کو کیا رہتا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ نازیزم کو پرچار کر رہا ہے, اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے, کیا اس پہ کیا کہنا چاہ کہ انہوں نے ہندوازم کو نازیزم کے برابر کر دیا ہے. اچھا. ہاں, وہ یہ تنظیم بنی تھی RSS کی, خاصا پہلے اسی زمانے میں جرمنی میں اور اٹلی کے اندر جاپان میں فاشزم ہو رہا تھا. جی. تو یہ لوگ وہاں جرمنی سے گئے, انہوں نے سیکھا. وہ کہتے ہیں ہٹلر بالکل ٹھیک کر رہا ہے جو یہودیوں کے ساتھ آ رہا ہے, اور ہمیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ وہی کرنا چاہیے. وہاں ہٹلر اتنا پاپولر ہے کہ ہٹلر کی آئس کریم بھی ملتی ہے, ہٹلر کی کپڑوں کی دکان ہے بنتے ہوئے, ہٹلر کی چائے والی بھی دکان ہے, اور ہٹلر کو پڑھایا جاتا ہے. ہٹلر کی جو کتابیں ہیں پوری دنیا میں اتنی پاپولر نہیں ہے, ہندوستان میں پاپولر. دنیا سے ریئیکشن نہیں آتے کہ ہم ہٹلر کو اتنا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ دنیا دیکھتی ہوگی ڈیفینیٹلی, کیونکہ ماہروں میں تو ہٹلر کے خلاف بڑی نفرت پائی جاتی ہے, تو وہاں پر دنیا کی آواز نہیں نکلتی کہ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہوتی جو ہے ہٹلر کو یا نازیزم کو پرچار کرنا فروغ دے رہا ہے. دنیا کو پتہ چلے تو وہ ہوگا نا, ان کی تو کوشش ہے کہ دنیا کو پتہ نہ چلے. یہ تو اب میڈیا, سوشل میڈیا ہے, میڈیا اتنا تھوڑی بہت ادھر تک خبریں آ جاتی ہے. کسی مسلمان بچے کو ہندو ٹیچر نے جو ہے باتیں ہندو ٹیچر میں ہوگاتی ہیں, لیکن اس طرح کے ہزاروں واقعات روزانہ ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ اس کو مسلمان کوئی 100 کوئی 5-6 دن اس کا گنڈورا پیٹتے ہیں, لیکن ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن وہ چھپانے میں کامیاب ہیں. اس کی وجہ یہ کہ میڈیا کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کو یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ فرانس کے اندر ایک ادارہ ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز. جی. انہوں نے ہندوستان کے میڈیا کو افغانستان, صومالیہ اور کولمبیا کے میڈیا سے بھی نیچے بتایا. اچھا. وہ اس حد تک سختی کرتے ہیں کہ BBC نے ایک ڈاکومنٹری نکالی جو مودی نے مسلمانوں کو مارا تھا گجرات میں گورنر وزیر اعظم کے طور پر, تو اس ڈاکومنٹری کو نہ صرف انہوں نے پابندی لگائی بلکہ BBC کے 2 دفاتر دلی میں اور بمبئی میں 3 دن تک اس پہ چھاپا مارتے رہے. اور ظاہر اس کو بھی مودی پہ بھی بیت ہے, امریکہ کا وزٹ نہیں کر سکتی. تنبال کی ہے, ہمارا بھی ہاتھ ہے پابندی لگانے کے اوپر. ساتھ میں یہ کہ میڈیا والے بتائیں یا ہیومن رائٹس والے بتائیں, امریکہ سے ہیومن رائٹ کی ایجنسی ہے, یوسف اس کا نام ہے, وہ سارا سال سے کہتے ہیں ہم انڈیا جا کے ملنا چاہتے ہیں اقلیتوں سے, عیسائیوں سے, اور یہ وہ اجازت نہیں, ویزا نہیں دیتے. دیکھیے یہ کیا بات ہے کہ مسلمان ممالک دیکھ, اب عرب ممالک بھی ہیں,
ہندوستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. کشمیر کو بھول چکے ہیں. کشمیر کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ جس طریقے سے ہوں پہلے سپورٹ کی ایک دیکھا جیسے اس وقت ترکی واحد ملک جو مکمل طور پر کھلے عام جو ہے وہ کشمیر کی حمایت کرتا ہے, پاکستان کے موقف کی حمایت کرتا ہے. اب ترکی کے صدر بھی وہاں پہ جا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کر اس بارے میں کوئی بیان دیتے ہیں یا نہیں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ عرب ممالک اب اس طریقے سے جس طرح پاکستان فلسطین کی حمایت کرتا ہے, عرب ممالک مسئلہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کی حمایت نہیں کرتے. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ بھائی آپ تو اردو میں ٹیلی ویژن چلاتے ہیں, آپ کو بہتر اندازہ ہوگا. میرا ٹیلی ویژن تو انگریزی کے اندر ہوتا ہے اور امریکہ میں چلتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی سفارتکاری کے جو تخمینے ہیں اس کو بڑھانا چاہیے, وہاں لوگوں سے روابط قائم کرنی چاہیے. دیکھیے انڈیا 3 چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے اپنے اس کے لیے, بالی ووڈ کے اوپر, تاج محل اور یوگا. بالکل صحیح ہے. یہ 3 چیزوں کو انہوں نے پروموٹ کیا ہوا ہے اور ساری دنیا اس کے عاشق ہوئی ہے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کو اور غریب لوگوں کو اگر تقابل کیا جائے, پاکستان کو 20 درجے انڈیا کے غریبوں سے بہتر سمجھا جاتا ہے. پاکستان کو پتہ نہیں ہے. پاکستانی اپنی نظر میں گرتے ہیں اس لیے کہ وہ اتنی زیادہ اپنے اوپر تردید کرتے ہیں کہ اگر کوئی فوبی کی چیز ہو تو انہیں پتہ نہیں چلتی. عرب کی دیہات میں پاکستان جب 60s میں پاکستان انڈیا سے بہت آگے تھا, لیکن ہم نے پھر جو ہے اس کو پاکستان کو اس طریقے سے ہینڈل نہیں کیا, پاکستان کو اس طرف آگے نہیں لے جا سکے کہ جیسا کہ وہ 60s کی دہائی میں لے کے جا رہے تھے. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے انڈیا نے وہ اس ترقی کو اپنے جو ہے وہ گامزن, آپ دیکھا ہو چندریان 3 جو ہے وہ چاند پہ اتر گیا ہے. انڈیا جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے, جبکہ ہم لوگ جو گامزن نہیں ہیں. اب اس کے لیے پاکستان کو مسلمانوں کو کیا کرنا ہو؟ دیکھیے جہاں تک عام آدمی کے حالات ہیں, میں تو ہندوستان جاتا رہتا ہوں, وہاں میں لیکچرس دیتا ہوں, میں انڈیا کا ایکسپرٹ یعنی ایک ماہر سمجھا جاتا ہوں. میری کتاب امریکہ کی اس سے بڑا ذہن وغیرہ 10 جہان کے اوپر شاید 5 سال سے نہیں یا تو شاید نہ جاننے تھے, اس لیے کہ اب میں نے تنقید زیادہ شروع کر دی ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی کرتا تھا لیکن زیادہ علمی طور پہ ہوتی تھی. اب میں ذرا عام انداز میں بھی بات کر رہا ہوں جس طرح آپ کے ٹیلی ویژن پہ کر رہا ہوں. تو وہاں کہ عام انسان کے مقابلے پاکستانیوں کا معیار زندگی بہت بلند ہے. اچھا, اگر حکومت کی ایسی پالیسیاں ہیں جس میں عوام کا ویسے پھر مجموعی معیار زندگی بلند ہو تو پاکستان کامیاب ہے. لیکن کیا ان پاکستانیوں کو یہ احساس ہے کہ وہ ہندوستان کے مقابلے میں ان کا معیار زندگی بہتر ہے؟ اور احساس نہیں ہے. کسی کو ہندوستان کی فلم میں بیٹھ کے دیکھنا فلم پہ تو سیٹ لگایا ہوا ہے کہ اس کے بنا لی ہر طرح کا ڈرامہ ہوتا رہتا ہے اور فلمیں بھی زبردست بنا رہے ہیں, اس پہ پورا انویسٹمنٹ ہے. انڈین حکومت جو ہے وہ سرکاری طور پر فلم انڈسٹری کو, بالی ووڈ کو تیار کرتی ہے. اس میں مسلمان کو جو ہے اس کو کردار بھی جو غریب قسم کا وہ بناتے ہیں. مسلمان پہلے بہت ہوتے تھے بالی ووڈ کے اندر, سب کا جنازہ نکل گیا, 3-4 خان باقی رہ گئے اس کے اندر, اور وہ بھی ہندوؤں کے آگے پیچھے ہوتے ہیں, ان کی ماں باپ بیویاں یہ وہ سب چکر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہیز اے پی آر پرابلم. اچھا, جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ ملک کو کس سمت میں لے جا رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر جو نہرو بہت زیادہ زندہ رہا, ہمارے قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے ہسبینڈ ہوئے, تو اس میں وہ جذبہ تھا ملک کو بنانے کا, تو وہ اس نے ادارے مستحکم کر دیے. وہاں پہ ہمارے ادارے مستحکم شاید نہیں ہو سکے, لیکن اس قوم کا یہ کمال ہے کہ جب بھٹو مرحوم نے یہ طے کیا کہ بھائی اگر ہندوستان نے بم بنانا ہے, ہم نے وہ منالی چھوڑنا ہے, بنایا ہم نے نہیں بنایا, صحیح کہہ رہے ہیں, بنایا نہیں بنایا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. کوئی بیوقوف کام کر سکتے نہیں. ایک طریقے سے بھی 2-3 طریقے سے بات کریں. میں تمام کے خلاف ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں نے کسی دنیا میں کسی دماغ کا بم نہیں ہونا چاہیے. لیکن پاکستانی جب کوئی کام کرنا چاہ رہے تو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے, بالکل صحیح. اچھا, تو اس بنیاد پر خودداری ہونی چاہیے. اپنا ساتھ میں کام کرے, اپنا گھر بھی صاف کرے, اپنے گلی اپنے سان کے صاف کرے, اللہ پہ اعتبار رکھیں. آپ رہتا رہیں گے بتدریج اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, مسجد آگے جائے گا. لیکن یہ وہ ملک ہے جس شہر میں میں پیدا ہوا ہوں, اس شہر میں 95% آبادی مسلمانوں کی تھی. یعنی صرف 2 دکانیں تھیں مسلمانوں کی, ایک درزی اور ایک نائی. آج پوری معیشت ہمارے ہاتھ میں ہے اس شہر کی.
اتنے لوگوں کو تعریف بچا نہیں ہے یہاں اسی پاکستان میں گالیاں دینے سے فرصت ملے تو وہ سمجھ ہے. اور ایک چیز جو پاکستان میں پرابلم آ رہی ہے میرا خیال کیونکہ 60s کے بعد جو پرابلم خاص طور پر افغان جنگ کی وجہ سے انتہا پسندی کی وجہ سے پاکستان کو جو بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نقصان اٹھانا پڑا ہے, جو مولویزم آ گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ترکی میں بھی اسلام ہے, رجب طیب ایردوان وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہم لوگ مسلمان ہیں, سیکولرزم ہے, لیکن ہمارے یہاں سیکولرزم کو بڑے غلط معنی میں پہنایا جاتا ہے. وہ سیکولرزم کو سمجھتے ہیں کہ یہ لاطین بے مذہب الگ کتاب نے دیکھا ہوگا. رجب طیب ایردوان ہمیشہ جو سیکولرزم کی پرچار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ ہر ایک کا پرسنل معاملہ ہے, حکومت کو اس معاملے میں دخل اندازی نہیں کرے. کیا آپ یہ سوچتے کہ پاکستان میں انتہا پسندی نے پاکستان کو ان حالات پہ لا کھڑا کیا؟ ایک مولوی صاحب یہ سوال کر رہے ہیں جو ہے وہ پاکستانی ہونے کے ناطے جو ترکی کافی عرصے سے ترکی کی اسٹیٹی کو بہت پسند کرتا ہے, اسے ناصر. جی میں تو یہاں 1974 سے آ رہا ہوں. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پچھلے 8-10 سال میں جس حال سے گزرا ہے اس حال سے ترکی 70s اور 80s میں گزرا تھا. بالکل سے جب یہاں اسی طرح کی لڑائیاں تھیں, اسی طرح کے بم چل رہے ہوتے تھے, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا, مسلمان دوسرے لوگوں پہ ظلم کرتے تھے, وہ ون سائڈڈ سیکولرزم تھی, وہ ان سے یہ چل رہا ہے. بالکل صحیح کہا ہے, بالکل. پاکستان اس وقت اس فیز سے گزر رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مولویوں کی کبھی حکومت نہیں رہی. مولویوں کو گالی دینا یہ مسٹروں کا ایک شعبے بازی ہے. آپ شراب پیتے رہیں, آپ جو ہے وہ پاکستان پہ قبضہ کیے رکھیں, جب موقع ملے گالی مولوی کو دے. مولوی تو بیچارہ دو چار روٹی کا ملازم ہے, اس کو جو مل جاتا ہے کھانے کو کھا لیتا ہے, اس سے کوئی فتویٰ پوچھے تو فتویٰ دے دیتا ہے. مولوی نے کہا پاکستان میں حکومت کی ہی نہیں, یہ گالی اس کو دی تھی جس سے حکومت کی ہے پاکستان پہ. کس نے حکومت کی ہے؟ سینٹرل گورنمنٹ کی ہے. اب وہ اپنے وہ سیکو کہتے ہیں ہم جو ہے دیکھیں ضیاء صاحب کی بھی درسا نہیں ویسے کیا ہوتا ہے بھائی, ضیاء صاحب مولوی نہیں تھے, مشرف مولوی نہیں تھا, جو بعد مولوی نہیں تھا, اور جو بعد میں برا بدل کے تو مجھے نام نہیں معلوم, شرین صاحب کو یہ وہ مولوی نہیں تھے. اس کے بعد تو عمران صاحب وہ کرکٹر تھے, وہی مولوی نہیں. لیکن یہ مجھے تھوڑا سا فرق نظر آتا ہے کہ اب دیکھیں رجب طیب ایردوان بھی بڑے پکے نمازی ہیں, بڑے مذہب اسلام پہ بڑے جسے کہتے ہیں مکمل طریقے سے عمل درآمد کرنے والے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دیکھیں سیکولرزم پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو آپ 1 گھنٹہ لے کر مجھ سے بات کریں, کیونکہ میں تو امریکہ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں بھی سیکولر حکومت ہے. اچھا, لیکن یہ کہ سیکولر حکومت کو کوئی حق حاصل نہیں ہے امریکہ میں کہ مذہب کے بارے میں کوئی قانون بنائے. ٹھیک, نہ وہ مذہب سے روک سکتے, نہ مذہب کو پروہیبٹ کو یہ سیکولرزم ہے. بالکل جس طرح سیکولرزم انڈیا کا ہے کہ انڈیا سے ونون کر لیا نہیں بولا, تو سیکولرزم جو ہے نا ہر ملک پہ اس کے جسم ہے. تو اگر جو پاکستان میں آپ کی مراد یہ ہے کہ عوام جس کو منتخب کرے کہ وہ حکومت چلائے تو یہ اتفاق ہو سکتا ہے. لیکن یہ مولوی اور رشوت کہنا یہ گانیوں کے ذریعے پاکستان گفتگو ایک دوسرے سے نہیں کر پائیں گے. میرے خیال میں مسٹروں کو مولویوں کی قدر کرنی چاہیے اور مولویوں کو مسٹروں کی قدر کرنی چاہیے, اور جس کو جو کام اچھا آتا ہو وہ کام کرے. کہ اگر مولوی سے کہے کہ تم مولوی بہت اچھے ہو, کل سے لوگوں کو ڈرائیونگ سکھانا, حالانکہ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو ڈرور لائن. اچھا یہاں پہ جو ہے کے بعد تھوڑا سا جہاں پہ فرق آپ کے ساتھ یہاں پہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا رجب طیب ایردوان مدرسے کو پڑھے ہوئے, ترکی کے امام عجیب مدرسہ جسے کہتے ہیں. لیکن یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ مدرسے والے دینی تعلیم بھی اسی طرح حاصل کرتے ہیں اور باقی دنیاوی تعلیم بھی, جن دونوں ایک ساتھ, یہ مدرسے جو ہے 2 تعلیم ایک ساتھ دیتے ہیں. مجبوری آپ کی کچھ دنیاوی تعلیم بھی, میتھمیٹک پڑھنا, سائنس پڑھنی, ہر چیز پڑھنی ہے آپ نے, اور ساتھ ساتھ آپ نے قرآن کریم اس کے حفظ وغیرہ کرنا ہے جو کچھ بھی ہے. جبکہ ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ چیز نہیں, کچھ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان میں روشناس کروانے کے لیے اس قسم کا کوئی آپ کے خیال میں سیٹ اپ تیار کیا جا سکتا ہے کہ ترکی کو ایز اے مثال کے طور پر ایگزامپل کے طور پر پیش کیا جائے کو حالات تو بہتر. میں نے اس وقت تصویر کا مضمون لکھا ہے, امریکہ میں ایک کور اسٹوری بن کے چھپی تھی. خود مدرسے میں جو جانے والے علماء ہیں ان سب کا خیال یہ کہ بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے. اصلاحات کرنے کے لیے گالم گلوچ نہیں ہونے چاہیے. اصلاحات کرنے کے لیے تو اصلاح کرنے والے ہیں ان سے بات چیت ہے کیا اصلاح کرنا چاہتے ہیں. ویسے میں مدرسے کا فارغ التحصیل,
اس مدرسے میں نے میتھمیٹکس بھی پڑھی ہے, اس میں میں نے سائنس بھی پڑھی ہے, وہیں سے میں نے انگریزی کے سبق بھی لیے ہیں, اور میں نے جو بورڈ کو ہوتا ہے میٹرک اور انٹر, اس ذریعے انف پوزیشن لی ہے, اور مولوی ولیان فاضل میں بھی. اچھا وہ تجربہ جب تھا بھٹو مرمو نے جب نیشنلائز کیا وہ ختم ہو گیا, لیکن اس طرح کے تجربے بہت سے لوگ کر رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ویسے تو مجموعی پاکستان میں ہمیں باہم تبادلہ خیال کے آداب بنانے چاہیے, اور ایک دوسرے کو ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ دوسرا بھڑک جائے, اس کی بجائے ایک کس طریقے سے مولوی کو سنیں گے اس کو کیا کرے کیا حسین, وسٹم سے سنیں گے اسے کیا پریشانی ہے, اور وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائے. ٹھیک, اور یہ وہ چیز ہے کہ جب انسان باہم بات چیت کرتا ہے نا تو راہیں نکلتی ہے. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت کم جاتا ہوں پاکستان کے لیے, پچھلے 1 سال کے اندر میں کوئی 7-8 دن کے لیے گیا ہوں, تو مجھے ساتھ اندازہ نہیں ہے, لیکن جو سوشل میڈیا اور اخبارات سے کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو وہاں لگتا ہے کہ مذاکرات کے بجائے باقی تصادم کے جانب لوگ جا رہے ہیں. اچھا اس میں جو آپ کا دشمن ہے اس میں مرچ مسالہ اور تیل ڈالتا رہے گا, اس کا تو پتہ بھی نہیں چلے گا, جیسے کہ مرچ مسالے کی عادت ہے, پتہ نہیں چلے گا کون مرچ مسالہ ڈال رہا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا یہ ہوگا کہ جو بھی سیاستدان کا سپورٹ کرتے ہوں اور جس مسلک کے بھی آپ حامی ہوں, آپ اس پہ یقین رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بات چیت کرتے تھے, یہودیوں سے کرتے تھے, عیسائیوں کو اپنی مسجد میں آپ نے تو جانا میں عبادت کرنی ہے, جی وہاں سے یہی عبادت کر رہے اللہ کا گھر رکھا ہے. تو اسی کھلے دل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا کہ حکمت کے ساتھ لوگوں سے بات کرو, جھگڑا ہو تو اس طرح ہو کہ دوسرے کو مسخرہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو دور تک جائے گی. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بس آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ کشمیر کے بارے میں بہت کام کر رہے ہیں, جسٹس فار آل سم طریقہ کر رہے ہیں. کشمیریوں کو آپ کے خیال میں کیا کچھ کرنا چاہیے کہ ان کو آزادی کا کم از کم اتنے 75 ایئرس ہو گئے, آزادی کے لیے ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا, فلسطینیوں کے لیے کچھ نہیں ہو سکا, کوئی ایسا گڈ فارم ہوا, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے, پلیٹ فارم قائم کیا جائے, کیا کیا جائے کہ جو اقلیت وغیرہ جو مسلمانوں کو ظلم ہو رہے ان کو کیسے جو ہے ان پر قابو پایا جا سکتا ہے, ان کی آزادی حاصل کی جا سکتی. دیکھیے چاہے فلسطین ہو, چاہے کشمیری ہو, چاہے پیغور مسلمان ہو, ان سب کے مسائل 40s کے اندر شروع ہوئے اور دوسرے ملکوں کے قبضے کے نتیجے میں شروع ہوئے, اور یہ 75 سال سے لگ بھگ کوشش کر رہے ہیں اپنی آزادی کے لیے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ آزادی کی جدوجہد قابل قدر ہے, یہ دین کے لیے, انصاف کے لیے اور آزادی کے لیے ہے, اور جو بھی ان کی حمایت کرے گا وہ یہ نیک کام کر رہا ہے اور دنیا آخرت میں کامیابی کے ذریعے بنے گا. تو ایک ذہن رکھ. دوسری چیز یہ ہے کہ فلسطینی کو حق ہے وہ اپنے بارے میں بات کرے, کشمیری کو حق ہے وہ اپنے بارے میں بات کرے, اور ایور کو حق ہے وہ اپنے بارے میں بات کریں. لیکن یہ کسی کو حق نہیں پڑتا کہ سعودی عرب کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ فلسطین کو بیچ کے کھا جائے, پاکستان کو یا تو یہ پہنچتا کہ وہ کشمیر کو بیچ کے کھا جائے, اسی طریقے سے ازبکستان کو آپ نہیں پہنچتا کہ اوغور کو بیچ کے کھا جائے. یہ ان کی جنگ کی آزادی ہے, جدوجہد ہے ان کے دین کے لیے. تو ہم سب کو سم سے کام لینا چاہیے, ان کو کھلی چھوٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح اپنی آزادی کے وہ قربانیاں وہ دے رہے ہیں, ہم کیوں مذاکرات میں بیٹھ رہے ہیں. اسے کیوں آپ یہ آ رہا ہے کہ اب دہشت گردی کا الزام کشمیریوں پر لگ رہا ہے, فلسطینیوں پر لگ رہا ہے, روہنگیا مسلمانوں پر لگ رہا ہے, اس پر لگ رہا ہے, اس سے کیسے چھٹکارا حاصل؟ دہشت پہ الزام ہے جی, جو پہلے لگا تھا, جو اسرائیل قائم کرنے والے تھے ان کو بھی ٹیررسٹ کہا جاتا تھا, انہوں نے اس کو پین کر دیا آپ کے خلاف. جدوجہد آزادی اس کا اسلام میں حق ہے, ہیومن رائٹس چارٹر یونائٹڈ نیشن جو ہے اس میں بھی اس کا حق ہے. اس کو جب دبانے والا ہے وہ ظالم ہے, وہ آپ سمے ظالم کے خلاف ہمیں بولتے رہنا چاہیے. انڈیا کے حوالے کشمیر کے حوالے سے انڈیا کے خلاف بولنا چاہیے, فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کے خلاف ظلم تو وہ کر رہی ہیں. یہ تو بیچارے جدوجہد کر رہے ہیں, ان کے پاس نہ توپ ہے, نہ ان کے پاس کوئی جہاز ہے, نہ ان کے پاس ایئرپورٹ ہے, نہ ان کے پاس نیوی ہے, 2-4 پتھر مار دیتے ہیں. وہ یہ چلے ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ بات چیت
بڑی تبھی جا رہی ہے اور انہیں جانا بھی ہے. تو میں اپنے ناظرین سے اجازت دینا چاہوں گا. ان سے انشاءاللہ نیکسٹ کسی وقت طویل ملاقات رہے گی. اب میں ناظرین خواتین حضرات اب مجھے اپنے میزبان فرقان حمید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.